تو ہم نے یہ جو یہ نفسیات بنا دی ہے نا، یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اور اس کو ہمیں اب کسی نہ کسی طرح براہ راست ایڈریس کرنا پڑے گا۔ پہلا میرا سوال ہے کہ اب جیسے وہ حدیث ہے کہ سارے اعمال مطلب نیتوں پر وہ ہیں، تو اب جیسے اچھے اعمالوں کا بھی ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور جیسے لیکن اب جب بھی آپ اچھے اعمال کرتے ہو، جیسے نماز پڑھ رہے ہو مسجد میں یا کچھ بھی کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو کسی کے سامنے، تو آپ کے دماغ میں شیطان یا جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا میں اس کے میرے وہ دیکھ رہے تو میں شاید اور اچھا پڑھنا شروع ہو جاؤں، یا ایسے پاسٹ اعمال بھی ہیں، جیسے بندہ اعتکاف بیٹھا ہے تو آپ کو کافی سالوں بعد دماغ میں آتا ہے یار میں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، یا مطلب نیت اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی، اکثر چینج ہوتی رہتی ہے، تو یہ کیا یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل ہی ہے کہ اس پہ نہیں، کانسٹنٹ؟ یہ کھانے پہ مکھی کی طرح ہے، خیال آئے ہٹا دو، اچھا ٹھیک ہے، کھانا نہیں مطلب پھینکو، اس میں یہ اس پہ فکر ہونی چاہیے کہ ضائع ہو جائے گا ہمارا، یا اچھا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے، صحیح ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ لائف پارٹنر کے بارے میں مطلب اسلام میں اب دو ایکسٹریمز ہیں پاکستان میں، ایک یا تو بالکل ہی پیرنٹس پہ چھوڑ دو کہ وہ بس ڈیسائیڈ کریں اور جو بھی، اور دوسرا ایکسٹریم آف کورس حرام ہے، تو اس کے بیچ میں اسلام میں کیا اس کا ہے کہ آپ اس کو جاننے کا؟ اصل میں اس کا زیادہ تر 90% یہ مسئلہ اسلامی نہیں ہے، 90% یہ مسئلہ نفسیاتی ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں جو کھول کر کمیونیکیشن ہے نا، جی وہ نہیں ہے، تو آپ کھل کے پیرنٹس سے بات نہیں کرتے، اگر کرو گے تو بس سمجھا جاتا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں کبھی یہ بات نہیں تھی، صحابہ میں نہیں تھی، کسی میں نہیں تھی، کھل کے بات کیا کرتے تھے، اختلافات بھی ہوتے تھے، لیکن کیونکہ وہ کلچر نہیں ہے تو پھر جب بڑے فیصلوں کی بات آتی ہے تو وہ شروع سے ہی کبھی کسی بارے میں اپنی زبان نہیں کھولی ہوتی، تو پھر اب اس بارے میں بھی نہیں کھولنی، بالکل رائٹ؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بہت مشکلات میں ڈال رہی ہے، اور یہ دین سے ہمیں دور بھی لے کے جا رہی ہے، کیونکہ بچیاں بھی آتی ہیں میرے پاس، یہاں پر میں رہا ہوں تو میرے پاس بچیاں آئی ہیں کہ میرے فادر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کزن سے شادی کر لو، میں تو ان کو سارا زندگی میں ان کو بھائی کی طرح دیکھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بری بات ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ہمارا دل رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو اب لڑکی کی مرضی نہیں ہے لیکن اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے شادی کرنے کے لیے نا، اور اب اس کو اگر وہ منع کرتی تو کہتی ہے میرے ابو کو اچھا نہیں لگے گا، تو وہ والد کے احترام میں وہ اپنی زندگی کو، اپنے جذبات کو کچل رہی ہے، بالکل، اور وہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بچے ہو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آتی، جو انسان بالغ ہو جائے، آپ اگر باہر جا کے ٹریفک توڑو گے اور پولیس والا آپ کو روکے گا تو وہ کہے گا نہیں بچے ہو تمہیں تو ابھی سمجھ نہیں ہے، ایسا کوئی کہے گا؟ وہی لڑکی اگر یونیورسٹی جاتی ہے، ایگزام میں چیٹنگ کرتی ہے، نکالی جاتی ہے، اس سے کوئی کہے گا ابھی بچی ہو تجھے سمجھ نہیں ہے؟ ہر فیصلے کا، ہر زندگی کے ہر فیصلے کی ذمہ دار وہ خود ہے نا؟ جی بالکل، اوکے، نماز کی ذمہ دار وہ خود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کورٹ میں ذمہ دار وہ خود ہے کہ نہیں؟ بالکل، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ہمیں یہ نفسیاتی مرض آیا کہ اس زندگی کے فیصلے میں وہ بچی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، باقی سب چیزوں میں سب پتہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، خود مختار انسان ہے، اس کو اللہ نے روح دی ہے، عقل دی ہے، اس سے سوال پوچھا جائے گا، کوئی فرشتہ نہیں لکھ رہا بچی ہے رہنے دو، کوئی فرشتہ نہیں لکھ رہا یہ، ایک دفعہ بچے کے مرحلے سے گزر گیا، اگر واقعی میں بچی ہے تو اس کی شادی ہونی نہیں چاہیے، بچوں کی نہیں کرتے شادی، بڑوں کی کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم نے یہ جو یہ نفسیات بنا دی ہے نا، یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اور اس کو ہمیں اب کسی نہ کسی طرح براہ راست ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے اگر مطلب کوئی ان نون ہے اس کو جاننے کے لیے مطلب اسلام میں کوئی ہے، جیسے وہ تو آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ مطلب پبلک ایریا سیٹنگ میں ان کے جو مہر ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ ان سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہو، تو مطلب اسلام میں اس کا اجازت ہے مطلب کہ ان کو جاننے کے لیے بیسکلی ڈیپلی؟ بالکل ہے، اچھا بالکل ہے، ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر، یا السلام علیکم۔